توڑنا چاہتا یا کسی کو میں ناراض نہیں کرنا چاہتا. میری ایک رائے ہے, آپ اس سے اتفاق کریں, آپ اس سے اختلاف کریں. میں اسد عمر صاحب کو میں نے کبھی بھی نظریاتی کارکن یا نظریاتی لیڈر تحریک انصاف کا نہیں سمجھا. اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ 2019 میں جب وہ وزیر خزانہ تھے تو اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کچھ ایک بہت ہی سلیکٹڈ صحافیوں کی ایک میٹنگ تھی. اس میں انہوں نے اسد عمر صاحب کے بارے میں جو باتیں کی اور پھر جس طریقے سے انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ میں اس آدمی کو وزارت خزانہ سے ہٹا کے اس کی جگہ پہ حفیظ شیخ یا شوکت ترین میں سے کسی ایک کو لے کے آؤں گا, اور میں نے اس وقت وہاں پہ اسد عمر صاحب کا بڑا کیس پلیڈ کیا. اور اسد عمر صاحب جس وقت وہ بات چل رہی تھی وہ اس وقت IMF کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے, اور اگلے دن پھر اسد عمر صاحب جو ہیں اگلے ہی دن ان کو عمران خان صاحب نے ڈی نوٹیفائی کروا دیا اور ان کی جگہ پہ حفیظ شیخ صاحب کو لے آئے, جن کی زندگی میں پہلی ملاقات عمران خان صاحب سے اس وقت ہوئی جب وہ وزیر خزانہ بن گئے. اور پھر اسد عمر صاحب جب پاکستان واپس آئے تو ہم نے ان کو بتایا کہ بھائی جان یہ آپ کی جو پارٹی ہے جس میں آپ بڑا انقلاب کی اور نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں, اس میں آپ کو اس طریقے سے چینج کیا گیا ہے. تو اس پہ انہوں نے کوئی برا نہیں منایا اور کچھ دنوں کے بعد ایک نئی وزارت لے کے وہ پھر سے کام کرنا شروع ہو گئے. اور اس کے بعد وہ ادھر ادھر رائٹ لیفٹ پہ عمران خان صاحب کے بارے میں کانا پھوسی کرتے تھے, سرگوشیاں کرتے تھے کہ یہ غلط کر رہا ہے, یہ غلط کر رہا ہے, یہ غلط کر رہا ہے. پھر عمران خان صاحب نے ان کو جنرل سیکرٹری بنا دیا پارٹی کا, پھر وہ خاموش ہو گئے. تو اب انہوں نے جو ایک چارج شیٹ چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف جو انہوں نے چارج شیٹ لگائی ہے, یہ باتیں ان کو اس وقت کرنی چاہیے تھی جب وہ حکومت میں تھے یا جب وہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری تھے. یہ 9 مئی سے پہلے کرنے والی باتیں تھی. 9 مئی کے بعد اگر وہ باتیں کر رہی ہیں تو اس کی مطلب یہ ہے ان باتوں کا کہ اسد عمر صاحب سوری ٹو سے ایک ابن الوقت مفاد پرست انسان ہے, اور جب انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کی پارٹی کا چیئرمین جو ہے وہ مشکل وقت میں ہے تو وہ اب اس کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. تو اس طرح جو لوگ مشکل وقت میں چھوڑ کے بھاگتے ہیں وہ نہ پہلے کبھی نظریاتی تھے, نہ ہیں, نہ کبھی نظریاتی ہوں. دیکھیں, اگر تو اسد عمر ایک نظریاتی سیاستدان ہوتے تو وہ یہ کہتے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے بانی چیئرمین کے بغیر کچھ نہیں ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کوئی نظریاتی جماعت نہیں ہے, لیکن مسلم لیگ نون جو ہے اس نے نواز شریف کے ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد نواز شریف کو ابینڈن تو نہیں نہ کیا. جب نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2017 میں, تو اسی طرح پریشر تھا. عمران خان صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں گئے ہوئے تھے ان کے خلاف. عمران خان کی پٹیشن پہ نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے. کیا مسلم لیگ نون نے اپنی سیاست بچانے کے لیے اپنے ڈسکوالیفائڈ لیڈر جو ہے اس کو ابینڈن کیا؟ نہیں کیا نا, اور ان کے ساتھ کھڑے رہے. کیا کسی نواز شریف صاحب کے وزیر خزانہ نے یا ان کے وزیر دفاع نے یا ان کی حکومت کے کسی اور اہم وزیر نے اس طرح نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں آگے پریس کانفرنس کی کہ جناب میں پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں, اور پھر کیا اس نے کچھ دنوں کے بعد کوئی ایسا انٹرویو دیا کہ پارٹی کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جناب نواز شریف کو مائنس کر دیا جائے؟ تو یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص آج یہ سمجھتا ہے کہ تحریک انصاف کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے چیئرمین کو مائنس کر دیا جائے, وہ نہ صرف ایک غیر نظریاتی آدمی ہے, وہ ایک غیر سیاسی آدمی بھی ہے. نواز شریف صاحب کو سیاست سے تو مائنس نہیں کیا جا سکا نا, الیکٹورل پالیٹکس سے مائنس کیا گیا. اسی طرح الطاف حسین صاحب ہیں, ان کو سیاست سے تو مائنس نہیں کیا جا سکا نا, وہ صرف الیکٹورل پالیٹکس سے مائنس ہوئے ہیں. تو اسی طرح آج جس آدمی کے بارے میں اسد عمر صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے بڑے غلط فیصلے کیے اور ان کی پالیسی ٹھیک نہیں تھی, تو ان کی بہت سی جو غلط پالیسیاں ہیں اس پر تو میں اس وقت بھی تنقید کر رہا تھا جب وہ وزیر اعظم تھے, لیکن آج جب وہ وزیر اعظم نہیں ہے تو میری بجائے اسد عمر صاحب یہ کچھ دن کے لیے بہرحال کیا تحریک انصاف کے چیئرمین کو خاموش ہونا چاہیے یا باہر چلے جانا چاہیے, جیسے بی بی شہید یا میاں صاحب جلا وطن ہو گئے؟ یہ بات بھی ڈسکس ہو رہی ہے, آپ کی کیا رائے اس پہ؟ شاہ جی بھی قریشی صاحب کا مجھے نہیں پتا, لیکن دیکھیں ایک اور بات میں آپ کو ایک انفارمیشن کی بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں, میرا انالیسز نہیں ہے, کہ چیئرمین تحریک انصاف کو نہ تو کسی نے یہ آفر کیا ہے کہ آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں, اور نہ ہی کہیں پہ کوئی ایسی ڈسکشن ہوئی ہے. اور جتنا میں ان کو جانتا ہوں چیئرمین تحریک انصاف کو, میرا خیال ہے کہ وہ ایک ضدی انسان ہے. پازیٹیو کہیں گے تو آپ کہیں گے ثابت قدم, نیگیٹو کہیں گے تو ضدی. تو آپ ان کو ثابت قدم کہہ لیں یا ضدی کہہ لیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر آپ یہ آفر کریں بھی, حالانکہ آفر ہوئی نہیں ہے, لیکن اگر آپ ان کو آفر کریں گے بھی
کہ بھائی آپ نواز شریف کی طرح یا بے نظیر بھٹو صاحبہ کی طرح آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں, کچھ عرصہ جلا وطن رہے ہیں, آپ اتفاق کرتے ہیں قبول نہیں کاشف؟ کریں گے. میں اتفاق کرتا ہوں وہ نہیں لیں گے. آئی ڈونٹ, دیکھیں یہ بھی ویسے اگر آپ ٹو بی فیئر, کل اسد عمر نے جب یہ بات کہی -1 والی, تو انہوں نے خود ہی کہا کہ اگر آپ آفر بھی کریں گے انہوں نے نہیں یہ قبول کرنی. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جو بھی عمران خان صاحب کو تھوڑا سا بھی جانتا ہے اسے پتا ہے کہ وہ یہ آفر نہیں لیں گے. سو میر صاحب, انتساط دہشت گردی کی عدالت نے 9 میں جلاؤ گھراؤ کیس میں آج چیئرمین تحریک انصاف سمیت حماد اظہر کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے. 6 others. دوسری جانب قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب کی ضمانتیں مسترد کر دی گئی ہیں, جبکہ یاسمین راشد, علی محمد, محمود الرشید, شریار افریدی تاحال قید ہیں. لیکن پرویز الہی کی ضمانت آج منظور ہو گئی ہے. واٹس گوئنگ آن؟ میرا خیال ہے کہ یہ سارا جو ہے یہ ایکسپیکٹڈ ہے. البتہ جو چودھری پرویز الہی کی جو آج ضمانت منظور ہوئی ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ ہے. اور یہ جو آج لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 7 لوگوں کے جو ناقابل ضمانت, ان میں سے ایک